السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قابل اجازت اخراجات، ڈیڈکٹیبل ایکسپینڈیچر، اور یہ بڑا اہم ہے کیونکہ کسی بھی آدمی کو اپنی آمدنی کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کون سے اخراجات ملیں گے، اور یہی چیز بہت ہی جو ہے مشکل ہوتی ہے عام آدمی کے لیے کہ کس طرح اپنی انکم کو کمپیوٹ کرے، کیونکہ انکم ٹیکس آرڈیننس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کنڈیشنل ایکسپنسز کی الاؤبلٹی کا پروویژن ہے۔ وہاں کہا جاتا ہے کہ کیش ایکسپنسز نہیں ہونے چاہیے سرٹن لمٹ کے بعد، اور اس کے بعد وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بینکنگ چینل سے پیمنٹ کریں گے، آپ اس پہ ٹیکس کاٹیں گے، اگر آپ کی دونوں کنڈیشنز فلفل ہوتی ہیں تو آپ کا ایکسپنس جو ہے وہ الاؤبل ہوگا۔ یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کے لیے بڑی کمبرسم ہے۔ یہ عام آدمی جو عام چھوٹا ایس ایم ای ہے، چھوٹے دکاندار ہیں، ان کو اپنی انکم کمپیوٹ کرتے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے کچھ لیجیٹیمیٹ ایکسپنسز جو ہیں وہ ڈس الاؤ ہو جاتے ہیں، کیونکہ لا جو ہے اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ اور جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں سیٹل اکانومیز کی طرف تو وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اکانومیز ڈاکومنٹڈ ہیں، اور یہ جو کنڈیشنز لگائی گئی تھی اسی لیے لگائی گئی تھی کہ آہستہ آہستہ جو ہے اکانومی کو ڈاکومنٹ کیا جائے گا، ٹیکس سسٹم کو ڈاکومنٹ کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج بھی ایک عام آدمی جو کہ چھوٹا دکاندار ہے، میڈیم دکاندار ہے، وہ اپنی انکم کمپیوٹ کرنے اگر جاتا ہے تو اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس نے وہ پیمنٹ کیش سے اگر نہیں کی تو اس کو وہ ٹیکس وہ ایکسپنس نہیں ملے گا۔ ٹیکس اگر وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے، ود ہولڈنگ ایجنٹ کی لمٹ تو انہوں نے بڑھا دی ہے، لیکن اگر ٹیکس اگر آپ نے نہیں کاٹا کہیں تو آپ کو وہ ایکسپنس نہیں ملے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ نظام کو ذرا مشکل بنا دیتی ہیں۔ یہ لوگوں کو وہ ایز جو ہے نا، جو کہتے ہیں کہ جی باہر لوگ آرام سے اپنا ریٹرن جو ہے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سبمٹ کر لیتے ہیں، وہ نہیں ہو پاتا۔ پاکستان اس طرف چل پڑا ہے، رفتار سلو ہے لیکن ہم اس طرف چل رہے ہیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ اس ٹرانزیشنل پیریڈ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اب نادرا اور مل کے جب اس پورے سسٹم کو آگے لے کے چلیں گے تو ہر ٹیکس پیئر کو اس کا پورٹل پہ اس کے ایکسپنسز نظر آئیں گے، اور یہی جو چیزیں ہیں پرسنل ایکسپنسز نظر آئیں گے، اور یہی چیزیں ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی طرف آگے لے کے بڑھیں گی۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسپنس ڈسلا ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے وہ کنڈیشن پوری نہیں کی ہوتی، تو یہ ٹیکس فائلر کے لیے ایک بہت بڑی ہارڈ شپ ہوتی ہے۔ وہ ایک چھوٹا ٹیکس فائلر وہ کہتا ہے یہ سسٹم جو ہے بڑا تکلیف دہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کو نوٹس بھی آتے ہیں، اسی وجہ سے آڈٹ میں اس کی انکم جو ہے جو کہ نہیں ہوتی وہ ریوائز ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے اس پہ چاہیے ایف بی آر کو کہ کچھ اس کو مد نظر کریں۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، اس بریک کے بعد ان سے بات کریں گے کہ کس طرح یہ جو سسٹم ہے جس میں ایکسپنسز ڈس الاؤ ہو جاتے ہیں اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں آپ فون بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی بات اگر آپ سوال کرنا چاہیں، آپ کوئی آرا دینا چاہیں تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع پہ کہ قابل اجازت اخراجات جو ہیں یا ڈیڈکٹیبل ایکسپینڈیچر کیا ہیں، اور کس طرح کی کنڈیشنز ہیں، اور کس طرح یہ لوگوں کو اس میں مشکلات ہوتی ہیں ان کے ایکسپنسز کو ڈیڈکٹ کرنے کے لیے اپنی انکم کمپیوٹ کرتے ہوئے۔ ہمیں جوائن کیا ہے عمران افضل صاحب نے، جو فارمر پریزیڈنٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رضا جو ٹیکس ایکسپرٹ ہیں۔ میں پہلے عمران افضل صاحب کے ساتھ جاؤں گا۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا عمران صاحب۔ ہم آج بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایکسپنسز کی الاؤبلٹی کا ایشو ہے، اور خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو جو مشکلات آتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کنڈیشنل ہے ایکسپنس کو الاؤ کرنا، یہ کیسا ہے، اور کیا یہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں انٹرنیشنلی؟ دیکھیں، دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایکسپنس کلیم کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے، اور اس کو سپورٹ کر سکیں آپ اپنی کلیم کو۔ نہیں وہ تو ہے، لیکن جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو 50,000 کی لمٹ تھی، اب ایگریگیٹ انہوں نے 2.5 لاکھ کی لمٹ کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کراس چیک سے ہونے چاہیے۔ جی، وہ میں کہا نا، یہ ساری پروویژنز جو ہیں وہ ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے کی گئی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے 25,000 کی گڈس تھیں اور سروسز 10,000 تک تھیں جن کی ایگزیمپشن تھی۔ اب ان لمٹس کو بڑھا کے 75,000 اور 30,000 کر دیا گیا، ریئلائزنگ کے جو انفلیشن فیکٹر کی وجہ سے ایسی سروسز ہیں جن کے اوپر ود ہولڈنگ مشکل ہو سکتی ہے، تو وہ اس
उस लिमिट को बढ़ाया गया। अच्छा, इनवॉइस होना, इमरान साहब, इनवॉइस होना काफी नहीं है मेरे एक्सपेंस को अलाउ होने के लिए? देखें, इनवॉइस होना, अब आपको पता है कि इनवॉइसिंग तो किसी की भी हो सकती है, उसकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ये सारे फैक्टर्स साथ जो हैं वो इशू डाल देते हैं। और चूंकि अब आप डॉक्यूमेंटेशन को लेके जा रहे हैं और चाहते ये हैं कि जी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो सो दैट दे आर ट्रेसेबल, ये ना हो कि फिक्टिशियस बिलिंग के ऊपर एक्सपेंस क्लेम करके आप इनकम अपनी रिड्यूस करें। अच्छा, अब आप ये देखें ना कि जैसे आपने एफटीआर रिजीम से अब आप वापस आ गए हैं एनटीआर रिजीम की तरफ और मिनिमम टैक्स रिजीम की तरफ, तो आप नहीं देखते कि छोटे जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं इनके लिए ये मुश्किल नहीं हो जाएगा ये कंडीशन फुलफिल करना इस वक्त ग्राउंड पे? ये एक सेपरेट सब्जेक्ट इस लिहाज से है कि जो प्रैक्टिकल इश्यूज हमारे बिजनेस कम्युनिटी के हैं, जिसमें आपको एविडेंसेस नहीं मिलते, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उनकी नहीं होती, बहुत से लोग वो जिनसे आप परचेज कर रहे होते हैं उनका उतना कैपिटल नहीं होता जितना उन्होंने बिजनेस किया होता है, सो इट रियली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी कि जी क्या करें। और सबसे ज्यादा मुश्किल उसको आती है जो लॉ के साथ कंप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको जरूर मुश्किल पड़ती है, इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। मगर जब तक ये कल्चर प्रमोट नहीं होता तब तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की हो नहीं सकेगी। लेकिन मैं इसके साथ आपको ये बता दूं कि अब जो एक प्रैक्टिस डिपार्टमेंट ने शुरू की है जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है, जब भी आपका केस ऑडिट में या अदरवाइज प्रोसीडिंग में सिलेक्ट होता है तो वो आपके CNIC बेस्ड बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन सारी ले लेते हैं। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो किसी ना किसी स्टेज पे बैंक होनी है, सो आई थिंक इट इज रियली मैटर ऑफ टाइम, वेरी सून एवरीबॉडी विल बी डॉक्यूमेंटेड और सारी तो मतलब आप ये समझ रहे हैं मतलब 2 डिकेड बाद जो है 2001 का ऑर्डिनेंस है, तो आज हम ये समझ रहे हैं कि हम उस तरफ चल पड़े हैं जो हमें चलना चाहिए था और ये एक्सपेंस वाली जो रिस्ट्रिक्शन है ये खत्म हो जाएगी नियर फ्यूचर में? जी बिल्कुल हो जाएगी, इसलिए कि ये काम अगर पहले कर लेते, पहले भी इनफैक्ट डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन तो थी, आई थिंक द पॉलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज वो नहीं थी। अब वो नजर आ रहा है कि विद FATF एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस ये सब आने लग पड़ी है, तो इट इज रियली अ मैटर ऑफ टाइम, वेरी सून एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड। जिस तरह आप दुनिया में बाकी जगह देखते हैं वहां आप कैश ट्रांजैक्शन तो सोच भी नहीं सकते। आप वहां पे किसी को कहें कि जी मैं 2000 पाउंड या $2000 की कोई कैश पेमेंट करने की कोशिश करूं तो वो कहते हैं यार इम्पॉसिबल है। तो ये हमारे मुल्क की ही रवायत है कि जी किसी चीज नो अकाउंट केस बना के, हालांकि अकाउंट तो आपके पान वाले के पास भी, खोखे वाले के पास भी होता है कि उसने क्या किया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉन कैश इकोनॉमी, मतलब ये कि प्लास्टिक मनी और ऑनलाइन पेमेंट्स? जी आई थिंक वी आर, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप इन द सेंस कि अभी तक हम जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वाले थे उनको स्क्वीज करके अपनी बजट पूरा कर रहे होते थे और उन्हीं से सारी कलेक्शन कर रहे होते। आपको पॉइंट ऑफ व्यू मैं जरा रजा से बात हूँ। अस्सलाम वालेकुम रजा। रजा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रजा, बात ये हो रही है जो कंडीशनल एक्सपेंस के साथ जो है और एक लिमिट है, पहले 50,000 थी और अब आप 2.5 लाख रुपए की, आप कैसे देखते हैं इसको कि ये लोगों के लिए कम्बरसम है, लोगों को मुश्किलात होती हैं और उनके कुछ एक्सपेंसेस जो लेजिटिमेट होते हैं वो भी डिसअलाउ हो जाते हैं? जी मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखने की जरूरत है कि जो हमारा पुराना ऑर्डिनेंस था वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चलता था, जिसमें असेसमेंट का कॉन्सेप्ट था और टैक्स पेयर जो था वो अपने अकाउंट्स दाखिल करता था, जिसकी एक जांच पड़ताल होती थी और उसमें उसके एक्सपेंसेस को वेरीफाई किया जाता था। जो 2001 का ऑर्डिनेंस है वो कॉन्सेप्चुअली तो लेकर आया था एक ऑडिट का और सेल्फ असेसमेंट का प्रोसीजर, जिसमें ये तवक्को की जा रही थी कि टैक्स पेयर को मजीद एतमाद दिया जाएगा कि वो जो कुछ फाइल करेगा वो एक्सेप्टेड होगा विद अ स्ट्रॉन्ग ऑडिट कि उसकी चीजें देखी जाएंगी। अब इसके अंदर इस तनाजुर में अगर देखें तो पुराने ऑर्डिनेंस से ये कंटिन्यू हुई है रिक्वायरमेंट कि आपको कैश बेस्ड एक्सपेंसेस नहीं मिलते, लेकिन जो इसका बुनियादी फलसफा था वो शायद यही था कि जो अनडॉक्यूमेंटेड या कोई फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर्स हैं जिसके बारे में शायद आपके पास एविडेंसेस अदरवाइज अवेलेबल नहीं होते, उसको डिस्करेज करने के लिए और उसको डिसअलाउ करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स डाली गई थी। अगर हम इसको अपनी सोसाइटी के और अपने नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा मुश्किल नजर जरूर आता है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की या टैक्स डिपार्टमेंट की
मजबूरियों को समझें, तो ये भी एक बहरहाल एक मुनासिब बात है कि कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ रागिब किया जाए। लेकिन जिस तरह इमरान साहब ने कहा, ये भी कानून की एक मतलब स्पिरिट है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सक्लूसिवली वो जो है इनकर्ड किए जाएं फॉर दैट बिजनेस पर्पज, तो वो जो है वो स्पिरिट फॉलो की जाती है ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीडिंग। इसमें भी देखिए बिल्कुल वही बात है जो मैंने शुरू में कही कि इसमें जो जरूरत है वो इस अमर की है कि होल्डी एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, इस पे कोर्ट्स के बेतहाशा डिसीजन है और एक लॉन्ग हिस्ट्री है कि ये बिजनेसमैन का प्रेरोगेटिव है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा एक्सपेंस जो था उसने बिजनेस पर्पज के लिए किया है। इसमें नेसेसिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि ये देखा जाता है कि उसने क्या बिजनेस पर्पज के लिए वो एक्सपेंस किया कि नहीं किया गया। इसमें देखिए बात वही है कि जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनका एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ाकार होता है, उनकी किताबें थोड़ी डॉक्यूमेंटेड होती हैं, उनके पास रीजनेबल जस्टिफिकेशंस भी होती हैं। नहीं, लेकिन अगर आप 20 साल का स्पेंड देखें तो उसमें तो हम FTR के उसमें रिजीम में चलते रहे, पिछले एक साल से अब हमने NTR और फॉर दैट पर्पज मिनिमम टैक्स रिजीम लिया है, तो अब लोग एकदम बिल्कुल शिफ्ट हुए हैं वहां से एक्सपेंसेस की तरफ। तो आप क्या समझते हैं ये बहुत सीरियस लोगों के लिए मसाइल नहीं होंगे? जी मेरा ख्याल है इसी कॉन्टेक्स्ट में शायद अगर हम देखें तो इस दफा जो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इक़दाम उठाया कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 14 शेड्यूल ऐड किया है, जिसमें उन्होंने एक ऑप्शन दी है कि भाई अगर आप चाहें तो टैक्सेबल इनकम वाली बेसिस पर टैक्स पे कर दें और चाहें तो टर्नओवर बेसिस पर टैक्स पे कर दें। तो उसको देख के लगता यही है कि उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एक ट्रांजिशनल फेज दिया है कि अगर आप समझते हैं कि आपके खर्चे जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आप नेट टैक्सेबल इनकम बेसिस पर रिटर्न दाखिल कर दें। और अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये हैसल होगी या मुझे ये ऑडिट को नहीं भुगतना, तो आप टर्नओवर बेसिस के ऊपर। आप भी समझते हैं कि ये वे फॉरवर्ड हो सकता है इस वक्त? मेरा ख्याल से ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड है कि थोड़ा सा ट्रांजिशन दें, लोगों को इनकरेज करें कि वो। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, मैं आपके पास वापस आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर गुजरांवाला से फयाज मेरा नाम है जी, बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सामने एक स्टिकर चल रहा है कि तमाम इनकम पे टैक्स होना चाहिए जी, ठीक है ना? जी हाँ, तो तमाम इनकम पे टैक्स होना चाहिए कि इसका जरा मुझे डेफिनेशन कर दीजिए, इसका मतलब समझा दीजिए। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली बात ये हो रही है कि पाकिस्तान में एग्जिम्पशंस बहुत ज्यादा कानूनें दी हुई थी, खास तौर पे लोगों को बहुत सारी उनकी इनकम एग्जेम्प्ट थी। तो इस तरह की चीजों पे ये बात हो रही है कि जी हर इनकम को टैक्स होना चाहिए। ये एक लोगों का वो है कि कोई भी इनकम आमदनी जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। तो और हर आमदनी पे टैक्स हो, कम हो रेट हो टैक्स या ज्यादा हो, लेकिन हर आमदनी पे टैक्स हो। ये बेसिकली इसका पर्पज है। जी रजा, आप कुछ कह रहे थे? बात पे जवाब दूं या जो पुरानी बात थी उसी को कंटिन्यू करें? अगर मैं जो हम एक्सपेंस की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से जो उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक अलग शेड्यूल ऐड किया, ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड है कि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम फाइनल टैक्स रिजीम टू नॉर्मल टैक्स रिजीम, एंड जैसे इमरान साहब ने पॉइंट आउट किया कि आहिस्ता आहिस्ता हम कैश बेस्ड इकोनॉमी को डिस्करेज करके बैंकिंग बेस्ड ट्रांजेक्शंस और प्लास्टिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के मैकेनिज्म पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमारी सोसाइटी और इकोनॉमिक सिस्टम मूव कर रहा है, उसी तरह से आपका टैक्स सिस्टम भी उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए और एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, दोनों में कोई इतना डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है जो स्केड्यूलर बेस्ड उन्होंने अलग से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए किया। देखिए लार्ज बिजनेसेस के एक अलग डायनेमिक्स होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के जैसे आपने बताया ये मुश्किल होता है। हमारे यहाँ जिस तरह बिजनेस हो रहा है उसमें कैश एक्सपेंस से बचना शायद किसी हद तक मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपका कहना है कि मतलब गवर्नमेंट इस बात पे कॉन्शियस है कि भाई ये उनके लिए मसाइल हैं, क्योंकि FTR से और अब ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में है, तो 14 शेड्यूल जो है वो उसमें थोड़ा सा उनको स्पेस या ऑप्शन मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जरा मैं इमरान साहब से बात, इमरान साहब जी, आपको बेसिकली अब विदहोल्डिंग की थ्रेशोल्ड भी उन्होंने बढ़ा दी है और उसके बाद लिमिट भी बढ़ा दी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या गवर्नमेंट उस तरफ मूव कर रही है कि डॉक्यूमेंटेशन अब विदहोल्डिंग के बगैर हो सकती है, और ये जो इतने साल लोगों को विदहोल्डिंग की मॉनिटरिंग और डिफरेंट किस्म के नोटिस के जरिए जो पेनलाइज किया गया इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, तो आप क्या समझते हैं ये सारा फर्टाइल एक्सरसाइज थी? नहीं, मेरा ख्याल है ये जो विदहोल्डिंग की लिमिट्स को इंक्रीज किया गया वो इस रिकग्निशन में किया गया है कि अब इन्फ्लेशन फैक्टर की वजह से वो अमाउंट्स कितनी ज्यादा हो गई हुई हैं। जब पहले 10,000 और 25,000 फिक्स किया गया था वो कितने साल गुजर चुके हैं, और अब आपको पता है कि जी
آپ کی کرنسی کی ویلیو کتنی ہے, کاسٹ آف لیونگ کیا ہے. نہیں, آپ نے ودہولڈنگ ایجنٹ کی لمٹ بھی بڑھا دی نا عمران صاحب؟ جی وہ بالکل بڑھا دی ہے, وہ اسی ریکگنیشن میں وہ ریلیف دیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اب بزنسز کی جو سچویشن ہے وہ اتنی نہیں رہی ہوئی کہ آپ اس فیکٹر میں جا کے, بیکاز اگر آپ اتنے منیمل میں سچویشن میں رہیں گے تو آپ اپنے پرسنل ایکسپینسز ہی نہیں میٹ کر سکیں گے. اور جو انہوں نے 174 میں امینڈمنٹ کر کے سب سیکشن میں وہ کمشنر کو اب آتھرائز کر دیا. پہلے تو وہ ایسٹیمیشن بیس تھا نا, اب تو وہ باقاعدہ انہوں نے کلوز ڈال دی ہوئی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو میں اس کو سنا بھی دوں کہ کمشنر may disallow or reduce a taxpayer's claim of a deduction if the taxpayer is unable without reasonable cause to provide a receipt or other document, record or evidence of the transaction or circumstances giving rise to the claim for deduction. So اب پاورز انکریز کر دی گئی ہیں. اور جیسے رضا نے بات کی تھی, اس آرڈیننس کا کانسیپٹ ذرا ڈفرنٹ ہے. پہلے اسیسمنٹ سچویشن میں تھا, اب یہ آپ کے اوپر ریلائنس ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو وی آر سلولی موونگ ٹوورڈز. عمران صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, ایک کالر ہے. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی اگر آپ لوگ ٹیکس کا انتظام اتنے زیادہ ٹیکس کر رہے ہیں نا, تو جیسے کینیڈا میں نا ٹیکس لیتے ہیں تو بچوں کی تعلیم فری ہوتی ہے, بچوں کو ماہانہ. آپ اپنا نام بتائیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شاہجہاں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ لوگوں نے یہ لگایا, عوام بھوکی مر رہی ہے اور آپ ٹیکس جو لوگ بھاگ رہے ہیں ان سے لینا, بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے ٹیکس لینا آپ لوگ. زمیندار ہیں, وڈیرے ہیں, چودھری ہیں, جاگیردار, ان سب سے آپ ٹیکس لینا. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آف ویو آگے بہت بالکل صحیح بات ہے. ٹیکس نظام کا پرپز ہی یہی ہے کہ جو لوگ جن کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ ٹیکس دیں, اور جو عام لوگ ہیں عام لوگوں پہ خرچ ہو, تعلیم پہ, صحت پہ. اور یہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے بارہا یہ بات کرتے بھی رہے ہیں, اور ہمارے مہمانوں نے بھی بارہا کی ہے کہ یہی اگر ٹیکس نظام جب تک بہتر طرف نہیں چلے گا, جب تک زیادہ ٹیکس فائلرز نہیں ہوں گے, جب تک یہ چیز ریزلٹ آ نہیں سکتی. جی عمران صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے. دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آرڈیننس جیسے رضا نے کہا تھا نا, اس میں شفٹ ہو گیا رسپانسبلٹی ٹیکس پیئر کے اوپر ٹو بی آنےسٹ, اور ڈپارٹمنٹ ایز اے کانسیکوینس آف سلیکشن کچھ بھی اسیسمنٹ کرنے کے لیے, پرووائڈیڈ یو ڈونٹ ہیو ڈاکومنٹس, تو وہ آپ کو پھر اس کی بیسس پہ اسیس کرے گا. تو اس وجہ سے اب آپ کو خود خیال رکھنا ہے. وہ جو پہلے طریقہ ہوتا تھا پرانے آرڈیننس کے تحت کہ اپنی مرضی سے سیلف اسیسمنٹ میں چلے گئے, وہ 20% بڑھا دو, وہ والے کام ختم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے بھی انکاؤنٹر کیا ہوگا کہ پچھلے ایک سال میں ملٹیپل نوٹسز ایک ایک ٹیکس فائلر کو دیے جا رہے ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ مطلب یہ تو وہی 79 آرڈیننس کی تحت چل رہا تھا معاملہ کہ ہر چیز پہ نوٹس, ڈراپ آف پن پہ نوٹس ایشو ہو رہا تھا. دیکھیں یہ جب ہم ان ریئلسٹک ٹارگٹ رکھتے ہیں نا کلیکشن کا, تو پھر اس وقت یہ نہیں دیکھا جا رہا ہوتا کہ قانون کیا کہہ رہا ہے اور اس کی کمپلائنس کیسے ہونی. اس وقت دی آبجیکٹو از ٹیکس لگاؤ اور کلیکٹ کر لو بائی ہوک اور بائی کروک. انفارچونیٹلی وہ تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا ختم نہیں ہوا, اور وہ پریشر جب آتا ہے تو پھر ارسپیکٹو آف. ٹھیک, عمران صاحب مجھے کالر نے جوائن کیا, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی السلام علیکم, میں نسیم جاوید بات کر رہا ہوں اسلام آباد. جی جاوید صاحب. جی تو میری سوال یہ ہے آپ حضرات سے کہ میری مسز کا کلینک ہے, وہ ڈاکٹر ہیں لیکن اب اولڈ ایج میں 65+ پہ, تو جسٹ 2 گھنٹے بیٹھتی ہیں, ایک میڈیکل اسٹور میں کمرہ لیا ہوا ہے وہاں بیٹھتی ہیں. تو کیا ہمیں سپوز اگر ہماری مہینے کی انکم 50,000 ہوتی ہے تو اس میں سے کیا ہمیں اس کی رعایت نہیں ملے گی کہ ہمارے جب کرایہ دینا پڑتا ہے, بجلی کا بل دینا پڑتا ہے, اسٹاف کی تنخواہ دینی پڑتی ہے, یہ چیزیں مائنس نہیں ہوں گی ہماری ٹوٹل انکم میں سے, یا ٹوٹل انکم پہ ہی ہمیں لگے گا ٹیکس؟ جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. بیسکلی دیکھیں بزنس انکم آپ کی ہے, اس انکم کے اگینسٹ اگر کوئی کا بل ہے وہ ملے گا آپ کو. وہاں آپ کا کوئی اسٹاف ہے جو کہ کلینک میں کام کرتا ہے, وہ آپ کو اس کا اخراجات ملیں گے. لیکن آپ کے پرسنل ڈومیسٹک سرونٹ یا آپ کی کوئی گھر کے خرچے ہیں وہ اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ نہیں ہوں گے. لیکن کلینک کے جو بھی خرچے ہیں, ٹیلی فون ہے اور بجلی ہے, وہ آپ اس کو منا کر سکتے ہیں. اور پھر جو آپ کی آمدنی بنتی ہے اس پہ آپ کو ٹیکس دینا ہے, یہ قانون اس کی آپ کو اجازت دیتا ہے. جی عمران صاحب کچھ کہہ رہے تھے.
جی تو وہ یہ جس طرح صاحب نے بھی کہا جس ایکسپینس کو آپ اس آمدن کو ارن کرنے کے لیے خرچتے ہیں وہ تو آپ کو ڈیڈکشن ملنی ہے جی. اور یہ نئے آرڈیننس نے آپ کے اوپر برڈن زیادہ ڈال دیا ہے ٹھیک کہ ہے. آپ ریسپانسبلی کام آپ کو کریں. پوائنٹ آف ویو آگے سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹیکس فائلر پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ریٹرن کیسے فائل کرتا ہے, اس کو کس طرح اس کو اپنی انکم کو کمپیوٹ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو لا, اور یہ ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ٹیکس فائلر پہ. میں اندر ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں جی کہ پلیز. وہ والا ایسپیکٹ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. ٹھیک ہے. ہم پرانی جو سوچے اور کام کرتے رہے ہیں ان سے چینج کر کے اب دوسری طرف آنا ہے, بیکاز اب کورسپونڈنگلی ڈپارٹمنٹ کی بھی اتھارٹی اسی طرح ہو گئی ہے. انفارچونیٹلی ڈپارٹمنٹ اس کو ون وے ٹریفک پہ چلاتا ہے جس وقت بجٹ پورا کرنا ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی رضا, میں آپ کے طرف آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ جو مانیٹرنگ کے اسسمنٹس ہو رہے ہیں, جو اب آڈٹ ہو رہے ہیں, تو اب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ہی اسسمنٹ ہونا چاہیے 161 کا اور 177 کا, ایک ہی ساتھ پروسیڈنگ چلنی چاہیے؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, ایک کمپریہنسو آڈٹ ہونا چاہیے جس میں ایک تو یہ کہ ہمیں تھوڑا سا اس چیز کی ضرورت ہے کہ آڈٹ کی طرف جانا چاہیے. جو ہم نے آلٹرنیٹس نکالے ہوئے, مانیٹرنگ کبھی کر دیتے ہیں, کبھی ہم کسی اور 122.5 کر دیتے ہیں. جی بالکل مختلف طریقوں سے آتے ہیں. ایک کمپریہنسو آڈٹ ٹیکس پیئر کا ہونا چاہیے, وہ بھی سلیکٹو کوئی نمبر آف کیسز ہونے چاہیے جن کا آپ کر لیں, 4-5 سال میں ایک دفعہ کر لیجیے. اس سے ایک آپ کو ٹرینڈ پتہ چل جاتا ہے, اور اس میں آپ اس کمپریہنسو آڈٹ میں اس کا ود ہولڈنگ کمپلائنس بھی دیکھ لیجیے, اس کی ایکسپینس کی ایڈمیسیبلٹی بھی دیکھ لیجیے. اگر آپ کو یاد ہو شروع میں جو آڈٹ ہوئے اس وقت چونکہ پریشرز نہیں تھے ڈپارٹمنٹ کے اوپر اتنے ٹارگیٹس کے, تو وہ کافی بہتر آڈٹ ہوئے. اس میں پراپر ٹائم بھی ہوتا تھا, ان کی کوئی ٹارگیٹس بھی نہیں ہوتا. اور اب بھی یہ لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے آڈٹ اور اس کو الگ الگ کیا ہے, شاید ایف بی آر کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ آڈٹ والوں کے اوپر. شروع میں جب نیا آرڈیننس آیا تھا اس وقت جب آپ کے ریکارڈ صحیح ہوتے تھے تو یہ آڈٹ پروسیڈنگ ڈراپ بھی کر دیتے تھے. جی اب وہ ٹینڈنسی ختم ہو گئی ہے. بالکل وہ بات پہ یہ کہ اصل میں ہمارے یہاں اگر یہ رویہ ہوگا کہ وہ آڈٹ صحیح آڈٹ ہی نہیں ہے, اگر اس کے نتیجے میں کوئی ڈیمانڈ نہیں نکلی تو وہ پھر آڈٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس طرح ہم بھی آڈٹ کرتے تھے اپنے آرٹیکلس میں, اگر اس میں کوئی آڈٹ پوائنٹ نہیں نکلتا تو نہیں نکلا, اس میں کوئی ایسا مذائقہ تو نہیں ہے. آدمی کی چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں. آڈٹ از آلویز اے ڈیٹرنٹ. اس کا مقصد جو ہے وہ آدمی کو پینلائز کرتے اس کے اوپر کوئی لائبلٹی نکالنا نہیں ہوتا, بلکہ صرف ایک اس کو اور ایک سوسائٹی کے اوپر ایک اوور آل چیک ہوتا ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں. ابھی مجھے کالر نے جوائن کیا. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد احسان بات کر رہا ہوں سر, کراچی سے. جی جناب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے سر, ہم جو ہے یہاں پہ گورنمنٹ سروینٹ ہیں, ٹرانزیکشن کرتے ہیں بینکوں کے اندر, ٹھیک ہے نا, چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں, لیکن پھر بھی ہم نان فائلر کے لسٹ میں آتے ہیں. یہ تو جاتی ہے. اگر جو ہمارے کو یہی جو ادارے ہمارے ڈاکومنٹ لیں اور ہمیں فائلر بنا دیں, کیا بہتر نہیں ہوگا اس طرح؟ ہم الگ ایک وکیل ہائر کریں, ان کو پیمنٹ کریں, لائن لگائیں ایف بی آر میں جا کے. سی ٹی سی میں تمام ڈاکومنٹ ہیں ہمارے, تو ہمیں فائلر ڈکلیئر کیا جائے. ہم ٹیکس دے رہے ہیں الحمدللہ, اور دیں گے پاکستان کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں اب لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایف بی آر میں جا کے. اب آپ کلک آف بٹن پہ ویب سائٹ پہ جائیں, اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں, اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور آپ اپنے آپ کو فائلر بنا لیں. اس میں اب کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں یا آپ کو کوئی بہت زیادہ کوئی اس میں مشکلات ہیں. میرے خیال میں یہ ایسا آسان طریقہ ہو گیا ہے. صرف بات یہ ہے کہ آپ کو ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا اور اپنے آپ کو رجسٹر کرانا پڑے گا. یہ رجسٹریشن کے بعد اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور اپنے آپ کو فائلر بنا لیں. جی رضا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی بالکل, تو میں آڈٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جی بالکل, میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو آڈٹ ہے اگر اس کا یہ پیرامیٹر ہوگا کہ اچھا آڈٹ ہی نہیں ہوا, اگر اس کے نتیجے میں کوئی ٹیکس ڈیمانڈ نہیں نکلی, تو پھر وہ آڈٹ اپنا اسپرٹ جو ہے وہ کھو دیتا ہے. تو آئی تھنک لگ ہی رہا ہے کہ جس طرح سے چیزیں. اچھا آپ اس بات سے کتنے متفق ہیں جو ابھی فائنانس منسٹر نے کہا کہ کوئی جولائی کے بعد کوئی نوٹس ایشو نہیں ہوگا, یہ پینڈولم ایک طرف چلا جاتا ہے اور ایک پینڈولم بالکل دوسری طرف چلا جاتا ہے؟ وہ میرا خیال ہے انہوں نے جب نوٹس ایشو نہ کرنے کا کہا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو اس فائنانس ایکٹ میں انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی ہے جس میں 122(5)(a) جو ایک انکم ٹیکس کا سیکشن ہے جس میں بہت ساری چیزوں پہ ادر دین آڈٹ میں نوٹس ایشو ہوتا تھا, اس کو انہوں نے واپس اپنی اوریجنل شکل میں لانے کی ایک کوشش کی ہے. اگر اس کے ساتھ یہ انسٹرکشنز ہوں گی ڈپارٹمنٹ کو کہ بھئی آپ نے صرف آڈٹ کرنا ہے تب تو وہ بات چلے گی, ادروائز یہ کہ وی ہیو ٹو سی کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتی ہیں.
اچھا یہ بھی ایک لوگوں کی رائے ہے کہ صرف ڈیفینٹ انفارمیشن پہ نوٹس ایشو کیے جائیں اور کوئی 5 سال کوئی نوٹس ایشو نہیں کیے جائیں تاکہ سسٹم تھوڑا بہتر ہو, ٹیکس فائلر کو تھوڑا ریلیف فیل ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اصل میں دونوں پہلو ہیں. جو ڈپارٹمنٹ کا ویو ہے میں پہلے وہ بیان کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ وہ پوزیشنز اکثر ہوتا ہے ہمارے اپنے ٹیکس پیئر ہوتے ہیں جہاں پر ایک چیز پر ایک کنٹینشس پوزیشن ہو جاتی ہے. اچھا ہم اس کو لڑ رہے ہوتے ہیں 1 سال میں اور اگلے سال میں بھی اسی طرح کا ایشو دوبارہ آ جاتا ہے. تو ڈپارٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس چیز کے اوپر وہ اپنا سٹانس جو ہے وہ ریپیٹ کرے. ٹیکس پیئر سمجھتا ہے کہ نہیں یہ میں اپنی جو پوزیشن لڑ رہا ہوں میں اس کو لڑتا رہوں گا. تو ان چیزوں کے لیے ڈپارٹمنٹ سمجھتا ہے کہ آڈٹ کا نوٹس دے کر پورے آڈٹ پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ ایک لیگل قسم کا ایشو ہوتا ہے اور اس کے اوپر میں نوٹس دے کر آپ کی ریٹرن کو امینڈ کر سکتا ہوں. اس کے لیے آئی تھنک 1-2 سال پہلے ایک پروپوزل تھا, وہ اس کو ان کو لے کر آنا چاہیے. آئی تھنک امریکہ میں یا کچھ جگہوں پر ایک اسٹیٹمنٹ آف ایگریسو پوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا عمران صاحب کی طرف جاؤں گا. عمران صاحب آپ نے 79 کے آرڈیننس میں بھی پریکٹس کی ہے, آڈٹ اور پروسیڈنگ کو چلایا ہے, ریپرزینٹ کیا ہے ٹیکس فائلرز کو, اور پھر 2001 کے اس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی آگے بڑھا ہے کوئی ایف بی آر کا اپروچ, مائنڈ سیٹ؟ تھوڑا سا چینج تو آیا ہے, لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ جس وقت انریلسٹک بجٹ فگرز رکھ لی جاتی ہیں پھر اس کے بعد انسٹرکشنز اسی طرح آنی شروع ہوتی ہیں, چاہے بعد میں ودرا کر لیں. اگر آپ کو یاد ہو ایک کمشنر اپیلز کو بھی انسٹرکشنز کا لیٹر ایشو ہوا تھا, پھر اس کے بعد جب پریشر پڑا بارس کی طرف سے تو اس کو ودرا کیا گیا. اب وہ انڈائریکٹ میسج تو کنوے کر دیا تھا کہ آپ نے اپیلز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور پھر جس وقت اسیسمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو تھنکنگ پرانی والی ہے وہ پھر سامنے آ ہی جاتی ہے somehow. although there is improvement, لیکن آئی تھنک جس وقت ٹارگیٹس میٹ نہ ہو رہے ہوں تو اس وقت تو آپ یہ سمجھتے جو بگاڑ ہے وہ یہ ہے کہ ان ریئلسٹک ٹارگیٹس ہوتے ہیں جو کہ فیلڈ آفیسر کو جو ہے اس طرح کی ان ریئلسٹک چیزیں کرنے کو مطلب موٹیویٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں دیکھیں آپ کو نوٹس بازی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, آپ اتنی ڈاکیومنٹیشن ہو گئی ہے, اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے. اگر وہ میرے آپ کے CNIC پہ سارے میرے بینک اکاؤنٹ سے ہم نکال سکتے ہیں, اس بیس پہ آپ کو پروسیڈنگز انیشیٹ کرنی ہے جب آپ کے پاس ڈیفینٹ انفارمیشن ہے. یہ کر لینا کہ جی یہ کام نہیں کیا, اچھا اب اس وقت گورنمنٹ جس طرح کنسٹرکشن میں امنیسٹی دے دی کہ آپ 3% دے کے تو وہ لے سکتے ہیں اپنے ریٹس کر کے. تو اس قسم کے چیزوں کو ہمیں اوائڈ کر کے اسٹریٹ پرنسپل بیسڈ اگر کام کیا جائے اور اکراس دا بورڈ اپلائی کیا جائے تو یو ول ہیو نو ایشوز. وہ ہو جائے گا, بجٹ بھی کمپلیٹ ہوگا, بجٹ ٹارگیٹس بھی میٹ ہوں گے, بٹ اور فائلر بھی بنیں گے. ابھی ہم بات کرتے ہیں 8 لاکھ ٹیکس فائلرز کے بجائے ہم نے 6 مہینے ایکسٹینشن کر کے 27 لاکھ ریٹرنز آ گئیں. ریونیو ان میں کتنا ہے وہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ بہت ساروں کا تو ٹیکس آلریڈی ود ہولڈ ہو کے آپ کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے عمران صاحب, آپ کو پوائنٹ آف ویو بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد رضا صاحب, عمران افضل صاحب, اور ہمارے مہمانوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی کہ کس طرح کا نظام آگے بڑھنا چاہیے, ٹیکس فائلرز کو کس طرح کی مراعات دینی چاہیے, ان کو کیا ایسی ضرورت ہے کہ آڈٹ میں ہر وقت ان کا نوٹس ان کے کیسز نہ سلیکٹ ہوں تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے. اور ٹیکس ریونیو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی آئے گا اگر آپ ان کو کانفیڈنس دیں گے, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ریونیو کلیکشن ویسے ہی ہوگا. تو ریونیو ان ریئلسٹک ٹارگیٹ جو ہے نا وہ بگاڑ کی ساری وجہ ہے. تو یہ جو ہے اس کو پالیسی میکرز کو بھی سوچنا چاہیے اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان ریئلسٹک ٹارگیٹ جو ہے وہ فیلڈ آفیسر کو نہ دیں تاکہ جو گراؤنڈ پہ لوگوں کے ساتھ ہارڈ شپ اور لوگوں کے ساتھ انکنوینئنس ہوتی ہے وہ نہ ہو. ہمیں یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں آج کے موضوع پہ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی اپنے موضوع پہ اور ہمارے مہمانوں نے بڑا واضح انداز میں بتایا کہ کس طرح قانون کیا اجازت دیتا ہے اور کیا آپ کے رائٹس ہیں قانون کے اندر. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں. ایک سوچ نے پاکستان بنایا تھا اور اسی طرح کی ایک سوچ پاکستان کو آگے لے کے جائے گی. آپ کو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے, کیونکہ جب آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں, اور جب آپ اکاؤنٹیبل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ دوسروں سے سوال کریں اور ان پہ اعتراض اٹھائیں. تو پہلے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں, کیونکہ آپ کا مستقبل اس ملک سے جڑا ہے
اور اس ملک کو سنوارنے میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر کے یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے پروگرام کو یہاں کلوز کرنا ہے. ہم آپ سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں، آئیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ کا کیا آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ٹیکس ریٹرن فائل کریں، آپ پہ کیا کون سی آمدنی آپ کی جو ہے وہ ٹیکسیبل ہے، کتنی آمدنی پہ آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے، کیا ریٹ اپلائی ہے. یہ ہماری کوشش ہے اور ہم اس کوشش کو جاری رکھیں گے. آپ کو کوئی سوال ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے نمبر ہمارے پروگرام میں ہماری اسکرین پہ چلتا ہے. آپ آئیں، بات کریں اور اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. یہاں مجھے اس بات کے ساتھ اجازت دی ہے. اللہ نگہبان.